ابلیس یا شیطانوں کے انسانوں کو گمراہ کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی خلقیت کی، جب یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ بھی نہیں سے مطلب کچھ بھی نہیں، نا کا لفظ بھی نہیں اور خلا یا سپیس بھی نہیں۔ اس کے بعد ایک حکم نازل کیا گیا اس کے ذریعے جس کی جلال کا کوئی بھی مقابلہ نہیں، ایک ایسا حکم جس نے اس پوری کائنات کو اور اس میں جو بھی کچھ ہے اس کو بنایا، اس کی خلقیت کی۔ اور اسی سے ہم اپنی سیریز کی شروعات کرتے ہیں جو کہ شیاطین اور جنس پر ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین ایک تھے، مطلب ایک اینٹی تھے، جڑے ہوئے تھے، اور ہمارے حکم سے ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، سپریٹ کر دیا۔ اور اسی آیت کو کہا جاتا ہے کہ بگ بینگ کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایک ایسا ایونٹ جس سے اس پوری کائنات کی شروعات ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک جاندار چیز پانی سے پیدا کی، پانی سے ہر ایک چیز بنائی۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آسمانوں کو 6 دن میں بنایا، مگر ان 6 دنوں سے کنفیوز نہ ہونا، یہ ہماری دنیا کے 6 دنوں کی طرح نہیں ہے، میں ان کے بارے میں بھی ایکسپلین کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے زمین کو یا ارض کو، جس کو ہم گراؤنڈ بھی کہتے ہیں، اس کو 2 دن میں بنایا۔ اور اس کے بعد اس نے آسمانوں کی طرف رخ کیا جبکہ وہ ایک دھواں تھا۔ اور اب یہاں پر ہم ایک پاز لگاتے ہیں اور ان 2 لفظوں کو دیکھتے ہیں، دھواں اور دن، کیونکہ یہ آپ مس انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو آسمان تھے وہ پہلے دھواں تھا، اسموک تھے، اور یہ آج کی ماڈرن سائنس سے کمپلیٹلی میچ ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ یونیورس بن رہا تھا، شروعاتی سٹیجز پہ تھا، تو اس وقت نہ کوئی سٹارز تھے، نہ کوئی پلانٹس تھے، وہاں پہ صرف ڈسٹ تھی، پارٹیکلز تھے، گیسز تھی، ہاٹ ویپر تھا۔ اور اسی ایگزیکٹ اسٹیٹ کو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ دخان تھا، دھواں تھا، اور اللہ نے اسی دھوئیں سے ستاروں کو، گیلیکسیز کو اور پلانٹس کو بنایا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں دنوں کی۔ تو جو عربی کا لفظ ہے نا یوم، اس کا مطلب دن یا پھر 24 گھنٹے نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب وقت ہوتا ہے، ایک پیریڈ یا پھر ایک ٹائم سپین جو کہ کسی گھڑی سے باؤنڈڈ نہ ہو۔ کیونکہ قرآن میں 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دن کو 1000 سال کے برابر بھی بتاتا ہے اور ایک ہی دن کو 50,000 سال کے برابر بھی بتاتا ہے۔ تو یہاں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ 6 دنوں کی بات کرتا ہے تو وہ 6 سٹیجز ہیں، فیز ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے 6 دن کا مینشن کیا گیا ہے، اور وہ لنگوسٹکلی بھی ایکوریٹ ہے، کیونکہ یوم کا جو لفظ ہے وہ باؤنڈڈ نہیں ہے دن سے یا 24 گھنٹوں سے، وہ ایک پیریڈ ہے۔ اور یہی بات ابن کثیر، امام رازی اور قرطبی بھی اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں۔ اللہ اگر چاہتا تو اس پورے آسمانوں کو 6 دن میں نہ بنا کے صرف ایک ہی مومنٹ میں بنا دیتا، مگر اس نے 6 دنوں میں اس لیے بنایا تاکہ ہم ریفلیکٹ کر سکیں، ہم سوچ سمجھ سکیں۔ اور اس کی اگلی ورس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آسمانوں کی طرف رخ کیا اور دونوں آسمان اور زمین کو ساتھ میں لے کر اس سے 7 آسمان تیار کیے، جو کہ 2 دن میں تیار ہوئے، اور یہ 7 آسمان ایک کے اوپر ایک ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلا دیا اور زمین سے اس کا پانی یا پھر جو بھی ہم بوتے ہیں، سبزیاں، پھل، جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ اگایا، اور پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ پر اٹھایا۔ اور اس کے بعد اس نے رات کو دن پر لپیٹا اور دن کو رات پر لپیٹا، کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا نا وہ مزے کے لیے نہیں ہے، رینڈم نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، ایک پرپس ہے۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اس کی طرح گزاریں۔ مگر ایسی بھی طاقتیں ہیں کہ اگر آپ ان کاموں کو کرو گے اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جینے کی کوشش کرو گے، تو ایسی بھی طاقتیں ہیں جو کہ آپ کو اس میں روکیں گے، آپ کو پریشان کریں گے۔ میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ابلیس کی اور شیاطین کی، جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کریں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور آپ کو تباہ کر کے رہیں گے۔ تو کیا آپ روشنی میں قدم رکھو گے یا پھر اندھیروں میں رہو گے؟ اس سیریز کے پارٹ 2 کو دیکھنے کے لیے فالو کریں۔